Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 41 of Computer Networks. Students, انٹرنیٹ ورکنگ کی بات ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس انٹرنیٹ ورکنگ کے سیکشن میں جو لاسٹ ٹاپک یا لاسٹ چیپٹر ہم لوگوں نے کور کرنا ہے دیٹ از آف انٹرنیٹ راؤٹنگ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ جو راؤٹنگ انفارمیشن ہماری ہے وہ کس طرح سے پروپیگیٹ کرتی ہے ان اے اسپیسیفک نیٹ ورک اینڈ دین اوور اے بگ نیٹ ورک دیٹ وی نو ایز بائی دا نیم آف انٹرنیٹ. اسٹوڈینٹس, اس ڈسکشن میں ہم لوگوں نے کچھ پچھلے 1-2 لیکچرز میں اس چیپٹر کو راؤٹنگ کے چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا اور چیپٹر نمبر 40 یا پھر جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں گلوبل انٹرنیٹ میں اس راؤٹ پروپیگیشن یا راؤٹنگ انفارمیشن جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں, ویل گو بیک ٹو دا پریویس لیکچر اینڈ لیٹس ہیو اے بریف ریکیپ of all the topics that we went through in the last lecture. Students, پچھلے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with discussing about the routing in the global internet. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی ایک چھوٹے سے نیٹ ورک میں when you have a limited amount of routers present and when you have a limited amount of machines or hosts present, تو اس کیس میں آپ راؤٹ انفارمیشن کس طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں اس نیٹ ورک میں. اور اسٹوڈینٹس, وہ اسٹیٹک اور وہ ڈائنامک 2 ڈفرنٹ ٹائپس کے آپ نے طریقے پڑھے تھے یوزنگ وچ وی کین ایکچولی ڈو دا راؤٹنگ ان آر نیٹ ورکس اینڈ یوزنگ وچ وی کین پروپیگیٹ دا راؤٹنگ انفارمیشن ان آر نیٹ ورک. اور اسٹوڈینٹس, کچھ راؤٹ پروپیگیشن سافٹ ویئرس کی بھی ہم نے بات کی تھی یا پھر کچھ راؤٹنگ سافٹ ویئرس کی بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی. تو اسٹوڈینٹس, پچھلے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود کلائمبنگ اپ, موونگ اے اسٹیپ اہیڈ فرام دوز سمپل اینڈ اسمال نیٹ ورکس ٹو لارج نیٹورکس لائک انٹرنیٹ. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ٹیکنیکس یا وہ پروسیجرز جو کہ ہم چھوٹے نیٹورکس میں یوز کر سکتے ہیں ویئر وی ہیو اے لمیٹڈ اماؤنٹ آف راؤٹرز اینڈ ہوسٹس پریزنٹ, کین وی امپلوائے دا سیم ٹائپ آف ٹیکنیکس فار دا بگ نیٹورک اور فار دا انٹرنیٹ, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبل انٹرنیٹ آؤٹ ہیئر. اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ گلوبل انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں وین یو ٹاک اباؤٹ دس بگ نیٹ ورک اور ہیوج نیٹ ورک دیٹ اسپینڈز دا کانٹیننٹس, تو اس کیس میں ناٹ آل دا ٹیکنیکس دیٹ آر ویلڈ فار اے اسمال نیٹ ورک دے ہولڈ. اور اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ہر راؤٹر جو ہے دیٹ از پریزنٹ ان دیٹ بگ انٹرنیٹ اٹ اسٹارٹس پروپیگیٹنگ دا راؤٹنگ انفارمیشن, تو کیا ہوگا, ان ساری اپ ڈیٹ سے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ کنجسٹڈ ہو جائے گا. And students, this is not an acceptable technique that we can follow in a big network like internet. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ اس کی ریمیڈی ہم لوگوں نے پڑھی تھی. سو واٹس دا سولوشن اباؤٹ دیٹ, اور اس سولوشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی یوز دا کانسیپٹ آف آٹونومس سسٹمس. اب اسٹوڈینٹس, آٹونومس سسٹم سے ہماری کیا مراد ہے؟ آٹونومس سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اٹس اے گروپ آف نیٹ ورک, بیسیکلی اے گروپ آف راؤٹرز and physical networks combined together that are present under one administrative authority. اور اسٹوڈینٹس, اس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی بات کرتے ہوئے کچھ تھوڑے سے ہم ڈیٹیل میں گئے تھے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس اتھارٹی ان اے ویری اسٹرکٹ مینس, بٹ وٹ اٹ جسٹ سیز از دیٹ if for example you have a big organization, then that organization might have a different type or different size of autonomous systems. ہو سکتا ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ملٹیپل آفیسز ہوں ان ملٹیپل سٹیز, سو دس آرگنائزیشن کین ڈیسائڈ ٹو ہیو ایچ آف دیز آفیسز ایز ون autonomous system. In contrast, students, یہ آرگنائزیشن جو ہے if it has the resources, if it's nothing to do with the cost or the raise in the cost, that organization can also go with deciding کہ آپ کا سارے کا سارا جو نیٹ ورک ہے سارے ملٹیپل سٹیز میں that will be a part of a single autonomous system and then you're going to have one connection to the internet. اب اسٹوڈنٹس یہ autonomous systems کا ہم لوگوں نے کانسیپٹ پڑھا تھا اور اس autonomous systems کے کانسیپٹ کو ہم لوگ لے کے آگے گئے تھے and we started talking about two different types or categories of the protocols, the routing protocols.
ان کو ہم راؤٹ پروپیگیشن پروٹوکولس بھی بولتے ہیں. اینڈ دین اف یو ٹاک اباؤٹ دا راؤٹنگ سافٹ ویئر, سو آل دیز سافٹ ویئرز آر گورنڈ بائی دا راؤٹنگ پروٹوکولس. اسٹوڈینٹس, ان راؤٹنگ پروٹوکولس کی بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میجرلی we can divide our routing protocols into two categories. Number one is the interior gateway protocols and number two, the exterior gateway protocols. Very important distinction. Students, interior gateway protocols کی تھوڑی سی بات کی تھی and I explained کہ when you talk about the route propagation or the routing information between one autonomous system, so you use an interior gateway protocol. IGP. Similarly, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول جو ہیں دے آر ریلیٹیولی سمپل ٹو امپلیمنٹ, دے آر ناٹ ایز کمپلیکس ایز دا ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس, بٹ ان دس اسپیسیفک کیس دیر آر سرٹن ادر ڈس ایڈوانٹیجز دیٹ آر اٹیچ ود دس IGP. اب اسٹوڈینٹس, یہ تو ہم نے بات کی تھی IGPs کی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ راؤٹنگ ود ان این آٹونومس سسٹم. یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ڈفرنٹ راؤٹرز جو کہ ایک ہی آٹونومس سسٹم کے اندر پریزنٹ ہے وہ اپنی راؤٹنگ انفارمیشن کو ایکسچینج کر رہے ہیں اینڈ یو آر یوزنگ IGP. واٹ اباؤٹ ٹو آٹونومس سسٹمس؟ یہ دونوں آٹونومس سسٹمز اگر دو انڈیویجول اینٹیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ہاؤ ڈو دے انٹریکٹ ود ایچ ادر, ہاؤ ڈو دے ایکسچینج دا راؤٹنگ انفارمیشن ود ایچ ادر. اب اسٹوڈینٹس, اگر ہم ہر راؤٹر جو کہ آٹونومس سسٹم 1 میں موجود ہے اور ہر راؤٹر جو کہ آٹونومس سسٹم 2 میں موجود ہے اس کو آپس میں راؤٹنگ انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کی اجازت دے دیں تو اگین وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم سچویشن, کنجیشن. اتنی زیادہ راؤٹنگ اپڈیٹس ہمارے پاس ہوں گی کہ دیٹ ول اٹ سیلف کنجیسٹ دا انٹرنیٹ. اسٹوڈینٹس, پھر ہم کیا کرتے ہیں, بٹوین ٹو آٹونومس سسٹمس وی یوز این ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول یا پھر EGP. اور اس کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ EGP کے کیس میں ایک آٹونومس سسٹم سے ایک یا اٹ کین بی مور دین ون بٹ یوزلی اٹس اونلی ون راؤٹر دیٹ سمرائزز دا راؤٹنگ انفارمیشن فار دیٹ آٹونومس سسٹم. سملرلی دیر از گوئنگ ٹو بی اندر راؤٹر این آٹونومس سسٹم نمبر 2 جو کہ اس آٹونومس سسٹم کی راؤٹنگ انفارمیشن کو سمرائز کرے گا اینڈ دین دیز ٹو ایج راؤٹرز, دونوں راؤٹرز جو کہ دو آٹونومس سسٹمز میں موجود ہیں, دے ول کمیونیکیٹ ود ایچ ادر ٹو ایکسچینج دا راؤٹنگ انفارمیشن. اسٹوڈینٹس, یہ ہماری دو مین کیٹیگریز ہیں راؤٹنگ انفارمیشن کی, IGPs اور EGPs. اینڈ بیفور وی فنش دس, ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی اسی ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے, اور وہ یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ IGPs کے کیس میں یو کین امپلیمنٹ دا راؤٹنگ میٹرکس, میں اس کو آگے چل کے اور ایکسپلین کروں گا, بٹ EGPs کے کیس میں یو کانٹ ایکچولی امپلیمنٹ اینی ٹائپ آف راؤٹنگ میٹرکس. اب اسٹوڈینٹس, اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا آپٹیمل راؤٹس اینڈ دیز راؤٹنگ میٹرکس کانسیپٹ. اور اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں IP راؤٹنگ کی یا راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج کی, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ پاسبل راؤٹ, یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ دا آپٹیمل راؤٹ. اسٹوڈینٹس, وٹ ڈو وی مین بائی دس آپٹیمل راؤٹ؟ اسٹوڈینٹس, آپٹیمل راؤٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ آپٹیمل راؤٹ کی کوئی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے ہمارے پاس. فار ایوری اسپیسیفک ایپلیکیشن این آپٹیمل راؤٹ ہیز سم اسپیسیفک میننگس. اب اسٹوڈینٹس, اس کی میں نے ایگزامپلس بھی دی تھیں آپ کو کہ آپٹیمل راؤٹ کی بات ہم کیا کرتے ہیں, آپٹیمل راؤٹ کس طرح سے چوز کریں گے, اور پھر ہر آپٹیمل راؤٹ کو میئر کرنے کے لیے کیا مینز ہوں گے ہمارے پاس. آف کورس دیر شوڈ بی سم میئرمنٹ, لائک اف یو آر گوئنگ فرام ون سٹی ٹو دا ادر اینڈ اف ملٹیپل پاتھس اور ملٹیپل روڈس دے ایکچولی کمبائن دوز ٹو سٹیز, دے کنیکٹ دوز ٹو سٹیز, تو اس کیس میں یو ول ایکچولی میئر دا ڈسٹینس ان کلو میٹرس اور مائلس. تو ایک آپ کے پاس میئرمنٹ میٹرک موجود ہوگا کہ اوکے فرام سٹی اے ٹو سٹی بی this distance or this path or this connection is the shortest one, and the reason for that is that it is the minimum distance path. اگر ہم سٹی اے سے سٹی بی کی طرف جائیں تو یہ جو پاتھ ہے, پاتھ 1 that is 10 kilometers, path 2 is 12 kilometers, path 3 is
20 kilometers. So students, of course, in this specific case, our optimal route, our optimal path, our optimal connection is going to be the path 1, that is the minimum number of kilometers from city A to city B. Students, بالکل ایسے ہی the same analogy is what we follow when we talk about the internet routes. And in the case of internet, we call the performance measurements using which we can decide whether this is an optimal route or not. ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں راؤٹنگ میٹرکس. اور اسٹوڈنٹس ڈفرنٹ ٹائپس کی راؤٹنگ میٹرکس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیلے کین بی اے راؤٹنگ میٹرک, تھروپٹ کین بی اے راؤٹنگ میٹرک, سملرلی جٹر. لیکن دو راؤٹنگ میٹرکس دیٹ آر مینلی یوز ان دا انٹرنیٹ, دوز آر نمبر 1 دا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اینڈ نمبر 2 دا نمبر آف ہاپس. دونوں کو 1 by 1 ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا. نمبر آف ہاپس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ریچنگ فرام اے سورس ٹو اے ڈیسٹینیشن, تو اس کیس میں دا نمبر آف فزیکل نیٹورکس دیٹ یو ول اسپین, ایچ آف دیز نیٹورکس از گوئنگ ٹو بی 1 hop. نیٹورکس یا پھر راؤٹرس, سو ایچ آف دیم آر گوئنگ ٹو بی 1 hop. تو if you want to go from say specific source A to a destination B, تو اس کیس میں اگر آپ کے پاس ملٹیپل پاتھس موجود ہیں اینڈ یور راؤٹنگ میٹرک از دا نمبر آف ہاپس, تو اس کیس میں وٹ یو کین ڈو از یو کین اسپیسیفائی اے راؤٹ دیٹ کنٹینز دا منیمم نمبر آف ہاپس اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور آپٹیمل راؤٹ. اسٹوڈینٹس, دوسرا جو راؤٹنگ میٹرک ہمارے پاس موجود ہے, میجر ون, اینڈ دیٹ از ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اس کے بارے میں بھی چھوٹی سی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک راؤٹ موجود ہے, that is of course the optimal route as far as the number of hops is concerned. لیکن اس کیس میں کیا ہے کہ وہ راؤٹ جو ہے جو کہ آپٹیمل ثابت تو ہوا ہے, لیکن that route is not secure. Let's suppose you are talking about an inter-organization traffic. اس کیس میں if you are using a route that is not internal, that is not secure, so of course you will not use this number of hops as your routing metric. تو اس کیس میں آپ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ سے ریپلیس کر دیں گے اپنی ایکچوئل کاسٹ کو. اینڈ ان دس کیس یور راؤٹنگ میٹرک دیٹ ول بی یوزڈ ول بی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. آپ آپٹیمل راؤٹ کو چھوڑ دیں گے بیکاز دیٹ پاتھ از ناٹ سیکیور, ایڈمنسٹریٹولی دیٹ از ناٹ سیکیور. آپ اس سے جو نیکسٹ پاتھ ہے دیٹ مائٹ ہیو ملٹیپل نمبر آف ہاپس مور دین وٹ یو ہیو ان دا آپٹیمل راؤٹ, آپ اس کو چوز کر لیں گے. اینڈ ان دس کیس یور راؤٹنگ میٹرک ول بی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اسٹوڈینٹس, سب سے آخر میں ہم نے اسی ٹاپک کو وائنڈ اپ کیا تھا, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا آئی جی پیز اینڈ دا ای جی پیز, اسی راؤٹنگ میٹرک کے حساب سے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی جی پیز کے کیس میں یو یوز دیز راؤٹنگ میٹرکس, نمبر آف ہاپس, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, مے بی ڈیلے, مے بی تھروپٹ. بٹ ان دا کیس آف ای جی پیز, ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولز, دیر از نو کانسیپٹ آف اے راؤٹنگ میٹرک. اور اسٹوڈنٹس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی تھی, اور وجہ یہ تھی کہ جب آپ دو آٹونومس سسٹمس کے درمیان میں راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج کی بات کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس اس کیس میں یور ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول مائٹ بی ڈیلنگ ود 2 different autonomous systems that might be using some different routing metric. ہو سکتا ہے کہ autonomous system 1 جو ہے وہ انٹیریئرلی آئی جی پی کے اندر جو راؤٹنگ میٹرک یوز کر رہا ہے دیٹ از تھروپٹ, اینڈ مے بی پاسبل کہ آٹونومس سسٹم 2 جو ہے وہ اپنی آئی جی پی کے لیے جو راؤٹنگ میٹرک یوز کر رہا ہے دیٹ از دا نمبر آف ہاپس. So students, there is no way for the protocol that is connecting them, or for the protocol that is the exterior gateway protocol, to actually compare the throughput routing metric with the number of hops routing metric. Students, that is the basic reason. An exterior gateway protocol, it does not use the routing metrics, it just advertises a specific route and that's all. Students, یہ ہماری ڈسکشن تھی پچھلے لیکچر کی. اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں 41st لیکچر میں وی ول اسٹارٹ آف وتھ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسمال کانسیپٹ دیٹ از راؤٹس اینڈ ڈیٹا ٹریفک. ایک ایفرمزم ہے, ایک ٹپالوجی ہے, ایک انالوجی ہے دیٹ وی آلویز فالو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا راؤٹ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ دین دا ڈیٹا فلو. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, اور اس کے بعد
جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اینڈ میں بھی بتایا تھا کہ وی ول گو ان ٹو دا ڈسکشن آف دا موسٹ پاپولر, دا موسٹ وائڈلی یوزڈ interior gateway protocols and the exterior gateway protocols that are normally used in the internet. Students, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ڈسکشن میں جانے سے پہلے we'll talk about a small topic جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں we left it over, and that is the routes and the data traffic. Students, whenever you talk about the field of computer networks, there is an aphorism, there is a topology that you have to understand. اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو راؤٹنگ انفارمیشن اور جو ڈیٹا ٹریفک ہے, اگر ان دونوں کی ہم ڈائریکشنس کو دیکھیں, دے آر آلویز اپوزٹ. یہ بہت بیسک کانسیپٹ ہے, اور اگر اف یو وانٹ ٹو گریب وٹ راؤٹنگ از اینڈ ہاؤ ڈز یو ایکچولی پرفارم دس راؤٹنگ ان این انٹرنیٹ, یو ہیو ٹو گریب دس کانسیپٹ. چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, اٹس ویری سمپل ون بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ون. اسٹوڈینٹس, یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ when you talk about the routes and the data traffic, the students, routes and data traffic are always going to be opposite in direction. سب سے پہلے ایک نیٹورک جو ہے it will advertise a route and then a traffic for that specific network it will start flowing. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اور ایک فگر سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے یہ ڈائریکشن فلوز جو ہیں یہ چلتی ہیں when you talk about this route advertisement and the traffic flow. جی اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں ہمارے پاس دو آئی ایس پیز موجود ہیں. اسٹوڈینٹس, لیٹ سپوز کہ آئی ایس پی 1 کے کیس میں دس نیٹورک دیٹ وی آر شوئنگ دیٹس این ایگ شیپ نیٹورک, دیٹ کین بی اے نیٹورک این. اور اس کیس میں اسٹوڈینٹس اس نیٹورک این میں جو راؤٹر موجود ہے دیٹ از R1. سملرلی آپ کسی اور آئی ایس پی میں دیٹ کین بی اینی distant ISP that I have given by an ISP 2 in this case that might have a router 2 sitting in there somewhere. اب friends یہ غور کیجئے گا کہ اگر آپ راؤٹر R1 کی بات کریں and if that ISP 1 network that we are talking about, let's give it by a network N as it is given in your textbook. اگر ہم اس کو N نیٹورک سے شو کریں تو اسٹوڈینٹس اس وقت تک اس N کی طرف ڈیٹا جو ہے وہ فلو کرنا سٹارٹ نہیں کرے گا جب تک یہ آئی ایس پی 1 جو ہے اس N تک پہنچنے کا راؤٹ باقی ساری آئی ایس پیز کو, باقی سارے انٹرنیٹ کو پرووائڈ نہیں کرے گی. اسٹوڈینٹس, دس راؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ہیز ٹو گو فرسٹ. دیز راؤٹس نیڈ ٹو بی پروپیگیٹڈ فرسٹ بفور دا ڈیٹا اسٹارٹس فلوئنگ ان. اسٹوڈینٹس, دس از اے ویری بیسک, اے ویری ایزی بٹ اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ راؤٹ ایڈورٹائزمنٹ اور ڈیٹا فلو, دیز آر اپوزٹ ان ڈائریکشنس. جب تک آپ کسی اسپیسیفک unless or until you tell some person what road or what paths to take to actually get to your house, there is no way he can send something to your house. So it's a very simple concept کہ جب تک آپ far off ISPs کو, جب تک آپ far off networks کو جو آپ کے آس پاس موجود ہیں, جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے in an internet how to reach you, they will not be able to send actual data to you. Students, route advertisement and data flow, they are opposite in directions. آپ یہ دیکھیں کہ راؤٹر R1 جو ہے یہ سب سے پہلے کیا کرے گا, once it is up, once this network comes up, the first thing it will do is using the route propagation protocols, جن کی ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں بات کریں گے, ان کو یوز کرتے ہوئے یہ راؤٹر R1 جو ہے یہ اپنا راؤٹ ایڈورٹائز کرے گا ٹو آل دا راؤٹرز دیٹ آر پریزنٹ اراؤنڈ اٹ, ٹو آل دا راؤٹرز دیٹ آر پریزنٹ ان دا انٹرنیٹ, اور ٹو آل دا راؤٹرز دیٹ ہیو کنیکشن ٹو دس راؤٹر R1. اور اسٹوڈینٹس, ایک دفعہ جب یہ ساروں کو بتا دے گا کہ میرے تک پہنچنے کا راؤٹ یہ ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آف کورس دا ڈیٹا کین اسٹارٹ فلوئنگ ٹو دا کسٹمرز آف ISP 1. Students, this is the concept of routes and data traffic. And just in order to summarize, you should know that the route advertisement and the data traffic, they are always opposite in direction, and routes, they need to be advertised before any data starts flowing in. So students, یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا, ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی that I wanted to go through before we go into the details of actual
راؤٹنگ پروٹوکولس. اب اسٹوڈنٹس راؤٹنگ پروٹوکولس کی تھوڑی سی بات شروع کریں گے. اینڈ دا فرسٹ پروٹوکول دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ از دا بارڈر گیٹ وے پروٹوکول یا پھر BGP. اسٹوڈنٹس بارڈر گیٹ وے پروٹوکول جو ہے دیٹ از ویری پاپولر, ویری the most important, the most employed or deployed type of the EGPs, the exterior gateway protocols. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ BGP is an exterior gateway protocol. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ BGP آپ کا جو ہے that is used to communicate or that is used to exchange the routing information between two independent autonomous systems. یعنی autonomous systems کے درمیان جو راؤٹنگ ہو رہی ہے that is done by an EGP, and your border gateway protocol is an example or is a protocol that comes under the category, that falls under the category of exterior gateway protocols. BGP کی students, since the time that this protocol was deployed, when it was first suggested, when it was first implemented, after that there have been 3 revisions in this border gateway protocol. Changes کی گئی اس میں, and the current version of BGP is BGP 4, Border Gateway Protocol 4. Students, slide کی جانب چلیں گے and let's start talking about some of the important characteristics of this protocol. So students, سب سے پہلے as you can see on the slide, it is the Border Gateway Protocol, the BGP. It provides the routing among autonomous systems. Students, this is the main thing that we started off with, اور میں نے کو بتایا تھا کہ because it is used as an exterior gateway protocol یا پھر EGP, so this will provide the routing information at the autonomous system level. دو autonomous systems کے درمیان جو routing information ہے وہ exchange جو ہماری ہوگی that will be done using the border gateway protocol. تو اس کیس میں all our routes they are given as a path of autonomous systems. اب اگر آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ ہاپس کی ہم بات کرتے ہیں ایک راؤٹنگ ٹیبل میں, اگر آپ ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول یا اس کیس میں بارڈر گیٹ وے پروٹوکول کی بات کریں گے تو اس کیس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر راؤٹ جو کہ آپ کے پاس موجود ہوگا وہ آٹونومس سسٹمز کو اسپین کرے گا. فار ایگزامپل یو ہیو اے سورس آٹونومس سسٹم یا پہلا آٹونومس سسٹم جہاں سے آپ راؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں سے آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں سے اگر دیٹ آٹونومس سسٹم اس سے autonomous system 19. So students, اس کیس میں let's suppose you have to go to autonomous system 20. اب اس کیس میں students it might be possible کہ درمیان میں اور autonomous systems بھی موجود ہوں. تو اس border gateway protocol میں جو routing information آپ کو ملے گی اس autonomous system 19 سے autonomous system 20 یا 24 تک جانے کے لیے, تو that routing information or that route will consist of the autonomous system numbers. یعنی کہ you might see a route that is something like this: autonomous system 19, 2, 10, 13 and then 20. یعنی کہ autonomous system 19 سے 20 تک جو آپ کے پاس route آپ کو ملے گا that will be advertised in a border gateway protocol that will contain all the intermediate autonomous systems. تو اسٹوڈینٹس autonomous system کے لیول پہ جو آپ کی راؤٹنگ ہوتی ہے that will not take into consideration کہ درمیان میں کتنے physical networks ہیں, کتنے hops ہیں یا کتنے routers ہیں. When you are working on the autonomous system level, تو اس کیس میں the route from one autonomous system to another autonomous system that will advertise all the intermediate autonomous systems that come in the way. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں آف کورس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤٹنگ میٹرکس کا کوئی یوز نہیں ہے یہاں پہ, اینڈ دیٹ واز دا ریزن, دیٹ از ون آف دا ریزنز دیٹ EGPs ڈونٹ یوز راؤٹنگ میٹرکس. اور اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کا جو BGP ہے بارڈر گیٹ وے پروٹوکول, اٹ ول ناٹ پرووائڈ یو ود اینی آف دا ڈیٹیلس اباؤٹ دا راؤٹرز within each autonomous system on the path, but it will just tell you what autonomous systems are present in the intermediate path between the source autonomous system and the destination autonomous system. اس کے بعد اسٹوڈینٹس the next one is policies to control routes advertised. اسٹوڈینٹس کیس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پالیسیز کی تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی تھی جب میں آپ کو ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس کی انٹروڈکشن دے رہا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون آف دا مین
advantages of an EGP, Exterior Gateway Protocol, is that a system administrator can, or a network manager can implement policies by using these exterior gateway protocols. Students, provision of policies are present in this border gateway protocol. Students, border gateway protocol, it allows the sender and receiver to enforce these policies. اب اسٹوڈینٹس ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا چلوں. جب آپ پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو بارڈر گیٹ وے پروٹوکول یا BGP کے کیس میں آپ کا جو سسٹم مینیجر ہے یا نیٹورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے, اٹ کین ایکچولی کنفیگر دس بارڈر گیٹ وے پروٹوکول ٹو ریسٹرکٹ وٹ راؤٹس ول BGP ایڈورٹائزز ٹو دا آؤٹ سائڈرز. یعنی کہ آپ ملٹیپل راؤٹس جو کہ آپ کے نیٹورک میں انٹر ہو رہے ہیں, آپ کے اٹانومس سسٹم میں انٹر ہو رہے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک اسپیسیفک راؤٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ دس راؤٹ ول بی دا اونلی ون دیٹ ول بی یوز فار آؤٹ سائڈرز ٹو کم ان مائی اٹانومس سسٹم. ادر دین دیٹ, نو راؤٹ ول بی یوز فار آؤٹ سائڈرز. آل دا راؤٹس دیٹ آر پریزنٹ ان دیٹ اٹانومس سسٹم دیٹ ول بی یوز فار سیکیور انٹرنل کمیونیکیشن. اسٹوڈینٹس, دس از another very important characteristic. اس کے بعد ہے ریلائبل ٹرانسپورٹ. اسٹوڈینٹس, ریلائبل ٹرانسپورٹ کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ BGP جو ہے دیٹ یوزز TCP, اور میرا خیال ہے کہ TCP کی میں when we were comparing UDP with TCP تو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ TCP when you talk about the transport protocols, تو ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یا پھر TCP جو ہمارے پاس ہے دیٹ از the most reliable protocol, the most reliable of the transport protocols that we have in the TCP/IP protocol suite. Students, BGP یا border gateway protocol, it uses this transmission control protocol for all its communication. اب اسٹوڈینٹس اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر لیں. BGP جو پروگرام ہے آپ کا ایک راؤٹر پہ, فار ایگزامپل اٹس رننگ آن اے راؤٹر ان ون autonomous system, it will form a TCP connection to the BGP program that is running on the router in another autonomous system. یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دس اسپیسیفک کیس آپ کی پورے اٹانومس سسٹم کی انفارمیشن جو ہے وہ سمرائز کی جائے گی بائی ون اسپیسیفک راؤٹرز, اینڈ دین دیٹ راؤٹر ول ایکسچینج دیٹ راؤٹنگ انفارمیشن ود اندر راؤٹر ان اے ڈفرنٹ اٹانومس سسٹم. اسٹوڈینٹس, ان دونوں کیسز میں ایک TCP کنیکشن جو ہے دیٹ ول بی انٹروڈیوس, دیٹ ول بی میڈ between these two routers that are using BGP, Border Gateway Protocol, to exchange the routing information. Students, of course, you know the advantages of TCP. This case mein TCP will ensure that data arrives in a correct order and that no data is missing, nothing is duplicated, and nothing comes out of the session time. Students, this reliable transport is another important feature of this Border Gateway Protocol. اس کے بعد gives the path of autonomous systems for each destination. اسٹوڈینٹس, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا ہے, I have already explained that کہ جب آپ راؤٹنگ کی بات کریں گے between the autonomous systems and you are using border gateway protocol, تو basically you are working on the autonomous system level. تو ایک سورس autonomous system سے ایک ڈیسٹینیشن autonomous system تک آپ کا جو بھی پاتھ یا راؤٹ آپ کو ملے گا that will consist of all the autonomous systems that are present between these two source and the destination ones. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آگے چلتے ہیں اور دیکھیں کہ it's the EGP of choice in the internet. Students, in this case this border gateway protocol is really important because آپ کی جو میجر ISPs ہیں that are currently functioning on the internet service providers, they use BGP to exchange the routing information. اور اسپیسیفکلی اسٹوڈینٹس وہ ISPs that interconnect at network access point, layer 3 when we are talking about, they use BGP. اور اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہے current version is 4. I've already told you that BGP 4 is the current version that we use. اسٹوڈینٹس ایک اور چیز, the last point in this list, that is the facilities for transit routing. اب اسٹوڈینٹس یہ facilities for transit routing جو ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈینٹس میں ایکسپلین کرتا چلوں کہ بارڈر گیٹ وے پروٹوکول جو ہے یہ ہر اٹانومس سسٹم کو کلاسیفائی کرتا ہے ایز اے ٹرانزٹ سسٹم یا پھر ایز اے اسٹب سسٹم. اسٹوڈینٹس ٹرانزٹ سسٹم اور اسٹب سسٹم, واٹس دا ڈفرنس بٹوین دیم؟ اسٹوڈینٹ اس کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ ٹرانزٹ سسٹم جو ہے
ایک بی جے پی اٹ ول کلاسیفائی این autonomous سسٹم ایز اے ٹرانزٹ سسٹم if it agrees to pass the traffic through to another autonomous system. یعنی کہ آپ کے دو autonomous systems کے درمیان جو راؤٹ ہے اس کے درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ autonomous system موجود ہے. اب اسٹوڈینٹس یہ جو autonomous system درمیان میں موجود ہے if it allows the BGP traffic to actually pass through, تو اس کیس میں that will be classified as a transit system. اب اسٹوڈینٹس ان کنٹراسٹ اگر یہ آپ کا جو انٹرمیڈیٹ autonomous سسٹم ہے if it does not allow the traffic to pass through it, it will be classified as a stub system. So this is a very important terminology that we normally use in a border gateway protocol, whether the intermediate autonomous system is a transit system depending upon whether it allows you to pass the traffic through, or it is a stub system if it does not allow this traffic to flow through. Students, similarly, traffic that is passing through on its way to another autonomous system, it is classified as a transit traffic. جو pass ہو جائے گی, of course, because it is passing through a transit system, we will call it as a transit traffic. Students, why does BGP classifies this autonomous systems into transit and stub system? کیا وجہ کیا ہے اس کلاسیفیکیشن کی؟ اسٹوڈینٹس یہ کلاسیفیکیشن جو ہے دیٹ allows a border gateway protocol to actually distinguish between the ISPs, internet service providers, and other autonomous systems, transit or stub systems. ISPs جو ہیں they will mostly be, they will 99.99% they will be transit systems. They will allow this traffic to actually, BGP traffic to actually pass through. But students, if there is another autonomous system that is maybe owned by a certain organization that will not allow your information to pass through it, then that will be classified as a stub system and that will not be classified as an ISP. So students, another important point is that your border gateway protocol, it allows a corporation to actually classify itself as a stub even if it is multi-homed. اور اسٹوڈینٹس ملٹی ہوم کا مطلب کیا ہے کہ یور کارپوریشن ود ملٹیپل ایکسٹرنل کنیکشنز اٹ کین ایکچولی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ٹرانزٹ ٹریفک. اسٹوڈینٹس یہ اسٹب سسٹم اور ٹرانزٹ سسٹم ویری امپورٹنٹ ویری انٹرسٹنگ کریکٹرسٹک آف بارڈر گیٹ وے پروٹوکول, اور اس کیس میں اٹ الاؤز دا پروٹوکول ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ ویدر یور ٹریفک از پاسنگ تھرو این ISP or your traffic is passing through another autonomous system that is not an ISP, that can be an organization's autonomous system, an organization's private network, and in that case your traffic will not be allowed to pass through. Students, this was a little bit about the border gateway protocol. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ this is currently the most widely deployed exterior gateway protocol in the internet. اب students, ورژن اس کا BGP4 ہے, اور دس از دا اونلی ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ان آر ڈسکشن آف IGPs اینڈ AGPs. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, دس از دا اونلی موسٹ امپورٹنٹ ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول دیٹ از بینگ یوزڈ. اسٹوڈینٹس, اب اگلے ٹاپک کی جانب چلیں گے اینڈ ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے کپل آف انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولز یا پھر IGPs. اور اسٹوڈینٹس اٹانومس سسٹم کے درمیان تو راؤٹنگ انفارمیشن کی ایکسچینج آپ نے دیکھ لی بائی یوزنگ دس بارڈر گیٹ وے پروٹوکول. وٹ اباؤٹ دا راؤٹنگ انفارمیشن ایکسچینج ان سائڈ این IGP, ان سائڈ این انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول؟ اسٹوڈینٹس, we'll talk about two major interior gateway protocols. The first one is RIP, Routing Information Protocol, and the second one is OSPF, Open Shortest Path First. Students, start کریں گے with RIP, Routing Information Protocol, our first interior gateway protocol. Students, RIP, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, it is an interior gateway protocol and it was one of the first interior gateway protocols that were used with IP. اب اسٹوڈینٹس, RIP جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ امپلیمنٹ
it by using a program that is known as route D. Routed بھی بولتے ہیں, but the actual pronunciation is route D. And students, this route D program that comes with the Unix system. Normal Unix کی implementations جو ہیں ان کے ساتھ یہ program آپ کو ملتا ہے, and using this we can implement the RIP. تو اسٹوڈینٹس ایک دفعہ پھر سلائڈ کی جانب چلیں گے, اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف RIP, راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول. اسٹوڈینٹس سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ راؤٹنگ ود ان آٹونومس سسٹم, آف کورس جیسا میں نے آپ کو بارڈر گیٹ وے پروٹوکول کے کیس میں بتایا تھا کہ BGP از این ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول, دیٹس وائی اٹ ول بی یوزڈ فار راؤٹنگ بٹوین دا آٹونومس سسٹمس. اسی طرح اسٹوڈینٹس جو راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول یا جو RIP ہے, that is designated as an interior gateway protocol, and therefore it is used to pass the routing information among the routers that are present within an autonomous system. ایک autonomous system کے اندر جو routers موجود ہیں وہ آپس میں جو routing information exchange کریں گے, that can be governed by RIP. اس کے بعد students, the hop count metric and another important characteristic کہ IGPs جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا, they use the routing metrics, EGPs don't do that. So اس کیس میں because your RIP is an IGP, تو آپ کا جو راؤٹنگ میٹرک یہاں پہ موجود ہے, جس طرح سے RIP جو ہے وہ ڈسٹینسز کو میئر کرے گا between two nodes, between two routers, so it will measure these distances in network hops. اور اس کیس میں یہ ہر نیٹورک جو کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان میں موجود ہے, ہر نیٹورک دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز اے سنگل ہاپ, دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز ون ہاپ. اب اسٹوڈینٹس ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہاپ کاؤنٹ میٹرک کی, یہ ہاپس کی بات تو ہم نے پہلے بھی کی تھی جب ہم راؤٹنگ میٹرکس کی بات کر رہے تھے, لیکن RIP کے کیس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیچر یہ ہے کہ RIP یوزز سم تھنگ دیٹ از نون ایز origin one counting. origin one counting کا کیا مطلب ہے, اس کو میں ایکسپلین کرتا چلوں, بیکاز دیٹ ول ہیلپ یو ان ایکچولی فائنڈنگ آؤٹ اور ایکسپلورنگ RIP if you want to do that. So origin one counting means that a directly connected network will be taken by RIP software as one hop away, not zero. یعنی اگر آپ سورس کے ساتھ کوئی نیٹورک ہے جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے, دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز ون ویلڈ ہاپ. اگر سورس ڈیسٹینیشن کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, دیر از نو انٹرمیڈیٹ نیٹورک, تو ہم یہ کہیں گے کہ دیر از ون ہاپ بٹوین دس سورس اینڈ ڈیسٹینیشن. اسٹوڈینٹس اس کیس میں اس کانسیپٹ کو RIP کے کیس میں ول کال اٹ ایز origin one counting, اینڈ RIP employs this concept. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ایک اور کریکٹرسٹک دیٹ از مور آف اے ڈس ایڈوانٹیج ان دس کیس, اینڈ دیٹ از unreliable transport. تو RIP uses UDP for all its message transmissions. اور اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے دو ڈفرنٹ چیپٹرس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, اینڈ وی ہیو کمپیئرڈ دا UDP, دا یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول, ود دا TCP, دیٹ از اے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول. اور آپ نے دیکھا تھا کہ UDP از آف کورس not as reliable, and it does not give you that reliability function that actually are given by TCP or transmission control protocol. Students, because RIP uses UDP, so it actually we do have unreliable transport in RIP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس براڈ کاسٹ یا پھر ملٹی کاسٹ ڈلیوری. اسٹوڈینٹس اس کیس میں یہ دیکھیے گا کہ دونوں چیزوں کو RIP آپ کا سپورٹ کرتا ہے, دونوں براڈ کاسٹ یا پھر ملٹی کاسٹ. اسٹوڈینٹس the main reason for that is that RIP is basically intended for use over the local area network technologies, LAN technologies. تو اس کیس میں LAN technologies کون سی LAN technologies کے لیے ہم RIP کو یوز کریں گے, ان LAN technologies کے لیے کہ جو کہ براڈ کاسٹ یا پھر ملٹی کاسٹ کو سپورٹ کرتی ہیں, جیسے کہ ایتھرنیٹ. اسٹوڈینٹس میں نے جب براڈ کاسٹ کی بات کر رہا تھا when we were talking about LAN local area networks, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there is something that is called as hardware broadcast. تو اسٹوڈینٹس RIP کا کرنٹ ورژن جو ہے وہ ورژن 2 ہے. RIP کا ورژن 1 جو ہے دیٹ یوزز ہارڈ ویئر براڈ کاسٹ وین اٹ سینڈز دا میسجز بٹوین ڈفرنٹ راؤٹرس. اور اسٹوڈینٹس ورژن 2 جو ہے اٹ الاؤز دا ڈلیوری تھرو ملٹی کاسٹ. اسٹوڈینٹس براڈ کاسٹ اور ملٹی کاسٹ RIP ورژن 1 اینڈ RIP ورژن 2 بوتھ آر اویلیبل ان کیس آف RIP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس وی ہیو دا سپورٹ
for default route propagation. Students, default route propagation جو ہے یہ دیکھیے گا کہ آپ کو جو RIP ہے یہ it allows the router to advertise a default route. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن جو کہ RIP کو یوز کر رہی ہے that can use RIP to install a default route in each router such that these default routes they all forward traffic to the organization's ISP. Students, یہ default route کی support جو ہے وہ موجود ہے اس کیس میں, اور اگر آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ کسی ISP کے ساتھ موجود ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ RIP کو یوز کرتے ہوئے you will define a default route in your router that connects directly to the ISP, اور پھر جو بھی ٹریفک آپ کے نیٹ ورک سے, جو بھی ٹریفک آپ کے autonomous system سے, اس کو it has to go to some host or some computer on the internet that is outside your network that will actually follow this default route to pass through to its destination on the internet. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم. اسٹوڈینٹس اس پوائنٹ کو میں اور بھی آگے چل کے ایکسپلین کروں گا. دا چیپٹر فار وین ٹیکنالوجیز اینڈ راؤٹنگ جب ہم نے اس کو کور کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی آپ کو ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا. اور اسٹوڈینٹس RIP جو ہے آپ کا اٹ یوزز دس ڈسٹینس ویکٹر اپروچ ٹو ایکچولی ڈو دا راؤٹنگ وین اٹ کمز ٹو راؤٹنگ ان اے نیٹ ورک. اسٹوڈینٹس اس ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا آگے چل کے, بٹ فار ناؤ یو شوڈ نو دیٹ یور راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول اٹ یوزز دا ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم. اس کے بعد اسٹوڈینٹس وی ہیو دا پیسو ورژن فار ہوسٹ. اسٹوڈینٹس پیسو ورژن جو ہے اٹس آلسو اے ڈفرنٹ کانسیپٹ. Students, although when you talk about a specific network, only a router can propagate information. ہم نے یہ پڑھا ہے آپ کے راؤٹر جو ہے وہ when you talk about an interior gateway protocol, تو اس کیس میں آپ کا جو راؤٹر ہے وہ راؤٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. although this is true, but RIP کے کیس میں it allows a host to listen passively and then update its routing information or routing table by itself. Students, passive RIP جو ہے that is actually useful on the networks that have multiple routers attached in that network. اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایک ایسا ہوسٹ جو کہ passive RIP رن کر رہا ہے that will learn which destinations they lie beyond each router and then it will automatically update its routing table. Students, ایک دفعہ پھر before we actually leave this slide ہم نے ایک پوائنٹ یہاں پہ پڑھا ہے that is distance vector algorithm. اسٹوڈینٹس ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم کے کیس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ RIP جو ہے اٹ یوزز دس الگوریتھم. اسٹوڈینٹس تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا چلوں کہ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ RIP کے کیس میں ہمارے راؤٹس کس طرح سے پروپیگیٹ ہوں گے. اسٹوڈینٹس تھوڑا سا ریکال کریں کہ ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم جو ہے ہاؤ اٹ یوز ٹو ورک. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم کے کیس میں آپ کا ہر آؤٹ گوئنگ میسج جو ہے دیٹ ایکچولی کنٹینس این ایڈورٹیزمنٹ that lists the network that the sender can reach. Students, آپ کا ریسیور جو ہے جب بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ کو ریسیو کرے گا اس کیس میں کیا ہوگا کہ RIP کا جو سافٹ ویئر ہے آن دا ریسیونگ راؤٹر اٹ ول یوز اے لسٹ آف ڈیسٹینیشنز ٹو اپڈیٹ دا راؤٹنگ ٹیبل. اب اسٹوڈینٹس ایک اور بات پہ غور کیجیے گا کہ ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم کے کیس میں آپ کی ہر انٹری جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر دیٹ کنٹینس ٹو تھنگس. Number one is the destination network and number two is the distance to that network. Students, distance جو ہوگا ایک destination network اور پھر distance to that network. تو distance آپ کا جو ہے اس کیس میں because your RIP uses hop count metric, but that distance will be the number of internet hops to that destination. Students, جب بھی کوئی RIP میسج جو ہے وہ آئے گا ایک ریسیونگ مشین کے پاس, اگر ریسیور کے پاس اٹ ول ناٹ ہیو اے راؤٹ ٹو دیٹ ایڈورٹائز ڈیسٹینیشن, اگر راؤٹ اویلیبل نہیں ہے اس کے پاس یا پھر جو راؤٹ اویلیبل ہے وہ ریسیوڈ راؤٹ سے لمبا ہے یعنی آپٹیمل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کا ریسیونگ سسٹم جو ہے اٹ ول ریپلیس اٹس راؤٹ ود اے راؤٹ ٹو دا سینڈر. اسٹوڈینٹس, RIP جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے کافی ڈیٹیل میں ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس آپ کو بتائیں, اور پھر جو لاسٹ جو ہم نے بفور وی فنشڈ آف دا لاسٹ سلائڈ وی ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ کہ
ڈسٹینس ویکٹر الگوریدم کے ساتھ رپ کیسے کام کرتا ہے. اسٹوڈینٹس, ڈسٹینس ویکٹر الگوریدم کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ ڈیسٹینیشن اور پھر دا ڈسٹینس ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن, یہ دونوں چیزیں ہر میسج کے ساتھ ایڈورٹائز کی جاتی ہیں, اور پھر ہر ریسیونگ مشین جو ہے, ہر ریسیونگ رپ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور اس کے حساب سے اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو ایڈجسٹ کرے گا. اسٹوڈینٹس, دا بگیسٹ ایڈوانٹیج آف رپ از سمپلسٹی. رپ کے کیس میں یو ڈونٹ ریکوائر لارج اماؤنٹ آف کنفیگریشن چینجز. In order to configure RIP, you don't need to do a lot. A system manager or a system administrator, all these guys have to do is just to enable RIP running on the routers. And as soon as the routers start coming up, and if they have the RIP software enabled on them, تو کیا ہوگا کہ وہ آپس میں routes کو propagate کرنا شروع کر دیں گے. They will start telling each other about the routes that are present. اور تھوڑی ہی دیر میں what you will have is you will have all the routing information updated in all the routers that are present in this network. Students, this is one of the main advantages of RIP, that is simplicity and a very small amount of configuration that is needed. اس کے بعد اسٹوڈینٹس تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ بفور یو فنش دس ٹاپک, ایک اور پوائنٹ ایکسپلین کروں گا, دیٹ از دا سپورٹ آف RIP فار ڈیفالٹ راؤٹس. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو سلائڈ کے اندر. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں the default routes, they need not to be propagated to each of the router. System manager صرف کیا کرے گا کہ ایک راؤٹر کو, and in most of the cases that router is the one that is directly connected to the ISP, وہ راؤٹر جو کہ ڈائریکٹلی ISP سے کنیکٹڈ ہے اس کے اندر ایک ڈیفالٹ راؤٹ ایکسپلین کر دے گا اور ڈیفالٹ راؤٹ ڈیفائن کر دے گا, اور وہ راؤٹر جو ہے اس ڈیفالٹ راؤٹ کو سارے نیٹ ورک میں ڈفرینٹ راؤٹرز جو اور موجود ہیں ان کو پروپیگیٹ کر دے گا. اینڈ یوزنگ دس ڈیفالٹ راؤٹ, یوزنگ دس اسپیسیفک راؤٹر, جب بھی کسی راؤٹر سے, جب بھی کسی ہوسٹ سے کوئی ایسا ڈیٹا, کوئی ایسا میسج جو اس نیٹ ورک سے باہر جانا ہو ٹو اینی ڈیسٹینیشن آن دا انٹرنیٹ, وین ایور یو ہیو سم کائنڈ آف پیکٹ اور میسج لائک دیٹ, یوزنگ دیٹ ڈیفالٹ راؤٹ, دیٹ ول آٹومیٹیکلی بی فارورڈیڈ ٹو دیٹ اسپیسیفک router that is connected to the ISP. Students, a default route جو ہے that only needs to be defined in the router that directly connects to the ISP or it directly connects to the internet, and then it is automatically propagated to all of the different routers that are present on that network. Students, this was our concept of RIP or the routing information protocol. So students, RIP کے کیس میں چھوٹا سا ایک ٹاپک ہمارے پاس باقی ہے, اینڈ دیٹ از RIP میسج فارمیٹ. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایکسپلین ڈفرنٹ فیلڈس دیٹ آر پریزنٹ ان سائڈ آ RIP میسج. اب اسٹوڈینٹس, اس لیکچر میں تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے اٹس آلموسٹ فنشڈ, تو اگلے لیکچر میں ہم اس RIP کو کے میسج فارمیٹ کو اس کو ڈسکس کریں گے, اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا سیکنڈ ٹائپ آف انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولس, اینڈ دیٹ از دا اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ یا پھر OSPF. اسٹوڈینٹس, ابھی اپنے آج کے لیکچر کی جانب واپس چلتے ہیں, اینڈ لیٹس ڈو اے بریف سمری آف آل دا ٹاپکس دیٹ وی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر ہم نے اسٹارٹ کیا ود ٹاکنگ اباؤٹ دا راؤٹس اینڈ دا ڈیٹا ٹریفک. اے ویری سمپل کانسیپٹ بٹ اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ بفور اینی ڈیٹا اسٹارٹس ٹو فلو ٹو اے اسپیسیفک نیٹورک, that network actually needs to advertise its routes to all the routers that are present around it. جب یہ ایڈورٹائزمنٹ باقی سب تک پہنچے گی, they will actually come to know about the route, the way to actually get to this network, and so data can start flowing inside that network. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ بات کی about the first of the exterior gateway protocols, the most important one, the only one that we are going to talk about, and that was the border gateway protocol. BGP4 کی بات کی ہم نے, ورژن 4 کی, اور اسٹوڈینٹس ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس BGP کی اسٹڈی کی, اینڈ وی لکڈ دیٹ ہاؤ دس BGP ایکچولی ورکس بٹوین ٹو ڈفرنٹ autonomous systems, the source autonomous system and the destination autonomous system, and then how it actually changes the routing information between these two autonomous systems. پھر اسٹوڈینٹس کچھ بات کی about the interior gateway protocols, اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکولز جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے, اینڈ دا فرسٹ ون از
the routing information protocol یا پھر RIP. Students, RIP جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ it is implemented by using a Unix program that is route D, and RIP was the first of the routing protocols that was actually used with IP. Similar to BGP students, RIP کی different characteristics کو study کیا اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے دیکھا آف ہاؤ دس RIP uses the distance vector algorithm. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے یہ دیکھا کہ the main advantages of RIP are of course the simplicity. You don't need any specific type of configuration. The system manager only needs to start the RIP software on the routers and then automatically all the routes are propagated. Similarly, students, default routes کی option ہمارے پاس یہاں موجود ہے. Once you define a default route on the router that connects to the ISP, that default route will be used by all the messages and packets that need to go outside that network. So students, یہاں پہ آج کا لیکچر ہم لوگ ختم کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ RIP کے کیس میں we are left over with one small topic, the RIP message format. We'll finish that topic in the next lecture, and then we'll carry on with discussing the second of our OSPF, second of our interior gateway protocols, that is the open shortest path first, or the OSPF. Students, اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.